جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربان علی قادری صاحب، دیگر ساتھین، جناب دانش صاحب۔ سر ٹھیک ہے، سیال صاحب مخلص ہیں، ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، مگر جو فیلئر ہیں ان سے بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی کہ اتنا اچھا رننگ میں بزنس آ گیا تھا کہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کو ویل اینڈ ٹرینڈ نہیں رکھا تھا۔ اسٹاکسٹ ایسے گدھے اور نالائق لوگ تھے کہ اللہ کی پناہ۔ میں پرسنلی بہت سارے اسٹاکسٹوں کو جانتا ہوں کہ جو انڈر میٹرک تھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ کمپیوٹر کا سسٹم اور کمپیوٹر کو کیسے آپریٹ کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جو سسٹم تھا 30 دن کا، 45 دن کا، اس میں وہ اسٹاکسٹ بہت زیادہ بے ضابطگیاں کرتے تھے، ایون 2 نمبر سلپیں بھی ڈالتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور سیال صاحب کی مینجمنٹ کا اور ان کے جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا وہ زیرو تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہیوج قسم کے انہوں نے ٹرینر ہائر کیے تھے جن کو ہیوج سیلری دیتے تھے، بڑی بڑی سیلریز دیتے تھے۔ RSM رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی بڑی بڑی سیلری دیتے تھے۔ تو اب یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹاکسٹوں کے پاس پیسہ ہے؟ پیسہ کیسے جاتا تھا احمد سیال کے پاس؟ بھائی ہینڈ ہی جاتا تھا، اس سے تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے تو میں اس کو ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ وایا بینکنگ ٹرانسفر ہوتا تو وہ ایک بات بنتی کہ بھئی احمد سیال کے پاس پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے بینکنگ تھرو۔ یہ بہت بڑا لوز پوائنٹ ہے کہ احمد سیال پیسہ بینکنگ کے تھرو بہت کم لیتے تھے، زیادہ تر پیسہ جو تھا وہ وایا ہینڈ بائی ہینڈ ہی جاتا تھا، تاکہ اس میں ٹیکس کے معاملات بھی تھے اور دوسرا یہ کہ کوئی حساب ہی نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان باتوں کو بہت زیادہ لک آفٹر کرنے کی ضرورت سے جو نہیں کر سکے، اور سب سے جو اہم بات کہ ان کو اتنی امید نہیں تھی کہ یہ بزنس اتنی جلدی اب بوسٹ اپ ہوگا، اور ان کے جو پرومو تھے وہ بڑے بڑے ہیوج تھے۔ 600 گاڑی 200 گاڑی پہ بھائی مہران آ رہی ہے، بابا کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے ایسے وہ لوگ لالا کے کروڑوں روپے ڈال رہے تھے بزنس میں۔ تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے۔ بھائی لوگوں نے اسٹاکسٹوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا یا ان کی مینجمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کیا، ٹرسٹ کیا MNM پہ، اور MNM کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے؟ احمد سیال کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ تو گھوم پھر کے اب وہ جو بات کر رہے ہیں جی اسٹاکسٹ پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں، تو بھئی آپ نے کیوں بھاگنے دیا؟ ان کے آپ نے یہ اتھارٹی دی نا، آپ نے ان کو الاؤ کیا کہ 15 دن کا 10 دن کا پیسہ اپنے پاس رکھو، بنا رکھنے دیتے پیسہ، ڈیلی بائی ڈیلی آپ ان سے کیش لیتے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بابا یہ جو گتھلی ہے یہ اب سلجھتی ہوئی کم نظر آ رہی ہے۔ اب کیا کریں گے سیال صاحب؟ اپنا جو برڈن ہے اس کو وہ اسٹاکسٹوں پہ شفٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انگیج ہوں، انوالو ہوں، اور کم سے کم سزا ہو، بس یہی ہے۔ کم سے کم میں تو اس کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک ہی دیکھ رہا ہوں۔ باقی اللہ کے ہاں سے نا امیدی کفر ہے، میں بھی متاثرین میں سے ہوں، مگر میں نے کوئی اپلیکیشن نہ نیب میں دی ہے نہ کہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو فیلئر تھے سیال صاحب کے، ان سے آنکھیں بند نہیں ہو سکتی، آپ لوگ چاہے لاکھوں کروڑوں دلیلیں دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جو فیلئر ان کے تھے ان سب کی سزا ان کو ملنی ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی ان کو قبول کرنی چاہیے کہ ہاں بھائی یہ میرے فیلئر تھے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مینجمنٹ نے ایسے کر دیا تو بھئی اب آپ کس مرض کی دعا تھے؟ یہ کوالیفیکیشن یا سٹینڈرڈ اور اس کو مینٹین رکھنا کس کی ذمہ داری تھی؟
لوگوں کی نہیں. آپ نے اپنی کمپنی کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی سزا مل رہی ہے, لوگوں کو بھی مل رہی ہے, آپ کو بھی مل رہی ہے, شاید کبھی اسٹاکسٹوں کو بھی مل جائے. ٹھیک ہے جی. باقی اللہ حافظ.